توانائی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی ملک کو توانائی کے حصول میں دشواری ہو تو اس ملک کا ترقی کرنا ممکن نہیں رہتا۔ پاکستان توانائی کے وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود توانائی کے بحران کے ایک ایسے بھنور میں پھنسا ہے کہ مستقبل قریب میں جس سے نکلتا دکھائی نہیں دیتا۔ توانائی کے بحران نے پاکستان کی معیشت، معاشرے اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ توانائی کے بحرانوں میں سے جس بحران نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ بجلی کا بحران ہے۔ گزشتہ 3-4 سالوں سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے لاکھوں گھروں میں اندھیرا کر دیا، بلکہ چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے لے کر بڑی بڑی فیکٹریوں کی معیشت اور پیداوار کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری اس تفتیش کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھا جائے پاکستان میں توانائی کے بحران کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، بجلی اتنی مہنگی اور کم یاب کیوں ہے، ہمارے قدرتی وسائل کو توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی بجائے بیرون ملک سے منگوائے گئے تیل کے ذریعے بجلی بنانے کو کیوں ترجیح دی گئی، اس بحران نے ہماری معیشت کو کیا اور کیسے نقصان پہنچایا ہے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے کس قسم کے حل موجود ہیں، اور ہماری حکومتیں کس حد تک اس بحران سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ نیز ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ماضی میں اس قسم کی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی گئی، اور کیا اس بحران کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں ان کے ڈانڈے کسی نادیدہ قوت سے تو نہیں ملتے۔ توانائی کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کے دور میں جن ممالک میں توانائی کی فراوانی ہے وہی ممالک ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ یہی نہیں، حکومتیں خاص طور پر توانائی کی وافر دستیابی یا کم از کم ضرورت کے حساب سے دستیابی کے لیے کوششیں کرتی ہیں، اور پھر ان کوششوں کے پیش نظر نئے منصوبے اور وسائل دریافت کرتی ہیں۔ جو اصل پرابلم میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی ان سب طریقوں کی ہم نے امپورٹ کرنی ہے، اور شاید وہ پرابلم آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کو یوز نہیں کیا ہے جہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ وہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کو اگر ہم چینلائز کریں، کمپٹیشن کرائیں، تو شاید وہ آپ کو حل ڈھونڈ دیں مختلف طریقوں سے۔ توانائی کے وسائل بے شمار ہیں، اور ریاستوں کا کام بھی یہی ہے کہ توانائی کے ذرائع کو ملکی مفاد میں استعمال کرتے ہوئے ترقی کے زینے طے کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 10-11 طریقے ہیں، سورسز ہیں بجلی پیدا کرنے کے، اور پاکستان میں بجلی کی ڈیفیشنسی ہے۔ یہ ہنسی آتی ہے اس کو دیکھ کے۔ پاکستان کو بھی قدرت نے بے پناہ وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ یہ ایسے وسائل ہیں جن کی مدد سے ہم توانائی کی اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم اپنی گاڑیاں چلانے کے لیے تیل بیرون ملک سے تو منگوا ہی رہے تھے، ہم نے بجلی کی پیداوار کے لیے بھی تیل یعنی ایک بیرون ملک سے منگوائی گئی شے کو استعمال میں لانے کے لیے مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہم اپنی مجموعی پیداوار کی 70% سے زیادہ بجلی تیل یعنی انتہائی مہنگی پروڈکٹ کو استعمال میں لا کر پیداوار کرنے پر مجبور ہیں۔ نتیجے کے طور پر اربوں روپے جن سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا، وہ پیسہ مہنگے داموں بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس ریزروز کم ہو گئے ہیں، آپ کی فیول کی پرائس اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے، اور تو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی کنزمپشن بڑھی ہے، آپ کی جو ایٹ سورس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس گیس بھی نہیں رہی، اب جو نئے ویل ہم نے ایکسپلور کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے، اس کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ پہ جانا ہی ہوگا، ادروائز وی کانٹ سروائیو۔ اس وقت وابڈا پر کم و بیش 200 ارب کا قرض واجب الادا ہے، اور اس قرض کی سب سے بڑی وجہ تیل سے پیدا کی گئی بجلی ہے۔ مختلف پرائیویٹ ادارے جنہیں IPPs کہتے ہیں پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ادارے گزشتہ کئی سالوں سے وابڈا کو بجلی فروخت کر رہے ہیں، مگر ایسے ریٹ پر کہ عام صارف تک اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بھی کافی سارے پلانٹس تھرمل میں لانے کی کوشش کی، اور مزید بھی IPPs والے بھی کچھ انسٹالیشن کرائی۔ 3 سال کے اندر ہماری انسٹال کیپیسٹی جو ہے وہ 3320 میگا واٹ ہماری بڑھی ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ چونکہ پہلے ہی کافی تھی اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے ابھی تک ہم شارٹ فال کو کور نہیں کر سکے۔ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ جس لیول پہ گیا ہوا ہے 2.4 2.6 پہ، وہ دنیا کا جو ڈیولپمنٹ ریٹ ہے، صرف گروتھ نہیں ڈیولپمنٹ، جس کو کہتے ہیں ہم انکریمنٹل چینج ان ٹیکنالوجیز اینڈ ان آئیڈیاز،
اس سے بہت کم ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے ڈسٹرپشن آف انرجی اینڈ ایکسپینسو انرجی۔ پاکستان میں اس وقت بجلی کا بحران دو شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ ایک بحران یہ ہے کہ بجلی ضرورت سے بہت کم ہے، جبکہ دوسری شکل یہ ہے کہ بجلی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ گھروں سے صنعتوں تک بجلی کی وجہ سے مسائل کے گھن چکر میں پھنسے ہیں۔ قصور کے گاؤں نورپور کا احمد لوہار کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی بنا پر اس کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ احمد کہتا ہے کہ بجلی کی گھنٹوں بندش کی وجہ سے اس کی آمدنی میں اتنی کمی ہوئی ہے کہ اب اس کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ کام مسلو ویلے بہ رہی دا بتی نہ ہوے تے بیکار ہاں سی گاہک نے جڑے او ٹور پیندے نے وڈیک کے اسی ویلے کران چلے جائیدا۔ احمد اکیلا اس طرح کی صورتحال کا شکار نہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں کروڑوں لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر شہر اور ہر گاؤں میں بجلی کی سپلائی میں تعطل نے لاکھوں گھروں کو اندھیروں کی لپیٹ میں دے دیا ہے اور ان کا سکون ختم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ موسموں کی شدت سے نڈھال ہو کر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ سڑکوں پر توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ وابڈا کی املاک کو نقصان پہنچانا تو معمول بن چکا ہے۔ آئیے ان واقعات کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ توانائی کے موجودہ بحران میں بجلی کا بحران سر فہرست ہے، کیونکہ اس بحران سے متاثرین کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ بجلی کے حالیہ بحران نے پاکستان کی معیشت کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم کے نزدیک معیشت کا انحصار ہی بجلی کی سستی اور مسلسل ترسیل پر ہے۔ ہر دنیا پاکستان کی چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، ایبسولوٹلی ریپل افیکٹ ہے کہ اگر آپ نے بجلی مہنگی کی تو کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہو گئی، کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہو گئی تو پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی، پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی تو پرائسز کم کرتی تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، اور ڈیمانڈ کم ہو گئی تو نیچرلی پروڈکشن اور امپلائمنٹ کم ہو گئی۔ بجلی کے بحران کی وجہ سے بعض شہروں میں تو ہنگامے اس قدر شدید تھے کہ نجی اور سرکاری املاک کو نقصان ہی نہیں پہنچا، بلکہ انتظامیہ کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے، حتیٰ کہ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ 4 جولائی 2011 کو میاں والی میں بھی بجلی کے حوالے سے فسادات کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 25 افراد زخمی ہوئے۔ ان فسادات کے بعد کیا میاں والی میں بجلی کی ترسیل بہتر ہوئی؟ اس بارے میں یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ میاں والی کا ضلع بجلی کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر قائم نیوکلیر بجلی گھروں کے ساتھ ساتھ ہائیڈل پروجیکٹ سے اتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے کہ ضلع میاں والی کی ضرورت سے کہیں زیادہ۔ یہاں کے لوگوں نے اپنا خون پسینہ دیا، اپنی زمینیں دیں، اپنی جائیدادیں ان اثاثوں کے لیے وقف کر دیں، لیکن ان کو سوائے محرومیوں کے، سوائے حق تلفیوں کے ان کے حصے میں کوئی چیز نہ آئی۔ 2 آدمیوں کی جان بھی چلی گئی ہے، 12-13 آدمی زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تو کسی نے نہیں سنی، نہ وفاقی گورنمنٹ نے سنی ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ نے سنی ہے۔ روزانہ گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے میاں والی کے لوگوں کی زندگی عذاب بن چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں والی کو وسائل سے بڑا مالا مال کیا ہے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نمائندے آج تک میاں والی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہاں سے ہم 1000 میگا واٹ نیشنل گرڈ کو فراہم کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہماری ڈیمانڈ صرف 120 میگا واٹ ہے۔ 70 میگا واٹ کے لگ بھگ ہمیں فراہم کی جا رہی ہے یا 50، اور تقریباً اتنی ہمیں اور چاہیے تھی۔ میاں والی کے رہائشیوں کے لیے اس سہانے کے بعد بھی بجلی اسی طرح طویل لوڈ شیڈنگ کے ساتھ سپلائی ہوتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کی زندگی اور کاروبار ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں چشمہ میں بجلی بن رہی ہے، لیکن جناب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا۔ ابھی ہماری حالت دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں جا کر دیکھ لیں، ہمارے ریفریجریٹر وغیرہ اس طرح پڑے خراب ہو گئے۔ بجلی کی یہ صورتحال تھی کہ ہم پراپر طور پر اسٹڈی نہیں کر پاتے تھے، یہ صورتحال تھی، اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا رزلٹ پہ کافی اثر پڑا ہے۔ اس وقت چلی جاتی ہے گردہ نواح میں تو 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے نہیں ہوتے۔
जेड़े बंदे तो 70 रुपये बिल आई वो तो 700 आई, ये तो 700 आई वो तो 7000 आई। मियाँ वाली जिले में कालाबाग डैम का मंसूबा भी अभी जूं का तूं पड़ा है। पसमानदगी की चक्की में पिसे कालाबाग के लोग अब भी पुरुमीद हैं कि कालाबाग बनने से उनके मसाइल हल हो जाएंगे, वरना कालाबाग के लोग अंधेरी गलियों में पड़े रहेंगे। डैम बने सारा फायदा है, अगर सारे कालाबाग वाले इस हक किया के सारे वास्ते अच्छा ही है, सारा रोजगार खुलती, बेरोजगार जवान वतन। पहले बोलता था कि हम लोग को नहीं चाहिए बिजली, कालाबाग डैम ना मंजूर। अभी कराची वाले भी बिजली से मर रहे हैं, अभी तो सब बोलते हैं कि ये कालाबाग डैम बनना चाहिए। उधर वाइन के देखो भाई कितना खर्चा हुआ है, वो खर्चा सब ने उठा लिया है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी उन्होंने, सब लुट के ले गए हैं। बिजली के बहरान की दूसरी शक्ल यानी महंगी बिजली है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान बिजली की कीमतों में 200% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। सार्फिन के नज़दीक उन्हें हुकूमत की गलत पॉलिसियों की सज़ा दी जा रही है। ये कोई दुश्मन पॉलिसी है पाकिस्तान में बसने वालों के साथ कि चौथा हिस्सा बिजली का देकर बिल पूरा लिया जा रहा है। इससे हमारा क्या भला होगा? ये हुकूमत को चाहिए कि गरीबों की तरफ हाल नज़र डाले, सिर्फ इनके अपने मसाइलों पे ना जाएं, आवाम के मसाइल हल करें। जहाँ कोताहियाँ आई कि उसके साथ मैच नहीं किया गया, वो जो मुशर्रफ गवर्नमेंट में बैन कर दिया गया था कि गवर्नमेंट बिजली नहीं पैदा करेगी, उससे डेफिसिट पैदा हो गया है। हमारे पुराने थर्मल प्लांट्स हैं, सबसे आसान काम ये है उनकी रिकवरी की जाए। उस रिकवरी लॉस्ट कैपेसिटी की रिकवरी में हमारे इस वक्त सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, उसमें 800-900 मेगावाट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें कुछ तो सिस्टम में ठीक हो गए हैं, कुछ आ गए हैं, और बाकी जो हैं वो कंप्लीट होंगे। माहिरीन के नज़दीक बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है। बहुत सी सनतें जिन पर मुनाफे की शरह कम थी, वो बिजली के बढ़ते हुए नरखों की वजह से खसारे में चली गई हैं। बिजली की कम दस्तियाबी और बढ़ते हुए रेटों ने बैरूनी मसनूआत की खपत में इजाफा कर दिया है, जबकि अपनी सनतें इन बहरानों की नज़र हो चुकी हैं। बिजली ही है जो हमें इंडस्ट्रियलाइज करती है, जो हमारे कंप्यूटर्स चलाती है, जो हमारे स्कूल्स चलाती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स चलाती है, जो हमारी सड़कें चलाती है, हमारे शहर चलाती है, हमारे ट्यूबवेल्स चलाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब इसको मैनेज करने के लिए मल्टीपल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ ये जो है ना बदकिस्मती से जो हम थर्मल बिजली है ना उसका वो बढ़ता जा रहा है शेयर जो है, और जो हाइडल बिजली है ना वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो हमने नए डैम्स नहीं बनाए। बिजली के हालिया बहरान की वजह से अरबों रुपए सनतों की मद में ज़ाया हो चुके हैं, जबकि तेल से बिजली पैदा करके नुकसान उससे भी ज़्यादा है, और मुआशरे में बदअमनी की एक वजह है। बिजली के बहरान की वजह से सनती पहिए का रुकना भी एक अलमिये से कम नहीं है। सनतों को तवानाई ना मिलने की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। 68% टोटल जो वापडा की प्रोडक्शन है वो पंजाब कंज्यूम करता है, तो जब लोड शेडिंग होती है तो उसी रेशो से हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा सफ़र करती है। लेबर तकरीबन 6 to 7 मिलियन लेबर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड है जो पंजाब के अंदर है, और 6 to 7 मिलियन का मतलब है 6 to 7 मिलियन फैमिलीज़। आप उनका रोज़गार छीन के ये किस कॉस्ट पे इस मुल्क को लगा रहे हैं? पाकिस्तान में तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बिजली की कम दस्तियाबी है, तो बिजली की कम दस्तियाबी के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर गलत हुकूमती पॉलिसियों का है। किसी हुकूमत ने भी सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए संजीदा कोशिश ही नहीं की। हुकूमतों को आसान यही लगा कि IPPs के जरिए तेल और गैस से चलने वाले बिजली घर लगाए जाएं। इन बिजली घरों से महंगी बिजली खरीदी गई और ताहाल महंगी बिजली खरीदी जा रही है। मज़ीद हम इसको IPPs पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइडल्स पे जाएं और अपने वापडा के जो सोर्सेज है इस पे हम करें। इसमें हमारे थरकोल के में भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, इंशाल्लाह कोयले से भी बिजली पैदा जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाइडल के हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास हाइडल के जिसके काम हो रहा है, टोटल 24,000 मेगावाट के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है हाइडल पर।